السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم آج اس سبق کا خلاصہ بیان کریں گے، جس کا عنوان ہے استنبول اور جس کے مصنف ہیں حکیم محمد سعید۔ ہمارے آج کے اس خلاصے کے اندر جو استنبول ہے اور جو شہر ملک ہے ہمارے پاس ترکی، اس ترکی کی تاریخ کے بارے میں حکیم محمد سعید بہت دلچسپ انداز کے اندر اور جامع انداز کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید کے مطابق استنبول کے شہر پر مسلمانوں نے پہلا جو حملہ ہے وہ 672 عیسوی میں کیا تھا، اور 7 سال کے محاصرے کے باوجود جو ہے اس کو فتح نہیں کر پائے تھے اور ناکام لوٹے تھے۔ اس تاریخی محاصرے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس محاصرے میں شریک ہوئے تھے، اور اسی مہم کے دوران آپ بیمار ہوئے اور پھر انہیں استنبول کے اندر ہی دفن کیا گیا تھا۔ استنبول کے قدیم نام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا نام قسطنطنیہ تھا، اور اس شہر کو فتح کرنے کا اعزاز مراد ثانی کے بیٹے محمد فاتح کو حاصل ہوا، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے 1452 میں استنبول پر پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا، اور 29 مئی 1453 میں استنبول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں کو خیال تھا کہ جو فاتح اس شہر کو فتح کرے گا، ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا، مگر سلطان محمد فاتح نے گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کی۔ سلطان محمد قطب انہوں نے ایک بلند مینار یہاں پر جو ہے وہ تعمیر کروایا، اور سلیم ثانی نے دوسرا اور مراد نے تیسرا مینار جو ہے اس کو تعمیر کروایا۔ اس کے 2 بڑے چبوترے بھی تعمیر کروائے گئے، جن پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے یہاں مزارات بھی واقع ہیں، اور استنبول کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے شہر کے اندر قریباً 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ یہاں پر سلیمانیہ مسجد کی صورت میں ہے۔ مشہور خطاط ہمارے پاس ہے مصطفیٰ عزت آفندی کی لکھی ہوئی 8 لوحیں سلطان عبد المجید کے عہد میں یہاں پر نصب کی گئی تھیں، اور 2-3 سال پہلے ترکی کی حکومت پر جب میں دعوت پر آیا تو کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام تیسری طب اسلامی کانفرنس ہوئی، اور ترکی کے میرے ایک دوست تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر پروفیسر گواباچی، ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ تھے۔ ہم سب نے ان کے ساتھ سلیمانیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، اور جس میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ آدھا عربی زبان کے اندر اور آدھا ترکی زبان میں تھا۔ مسجد سلیمانیہ کی تعمیر کے بارے میں حکیم محمد سعید یہ بتاتے ہیں کہ یہ سلطان سلیمان کے حکیم سے اس کی تعمیر کا آغاز ہوا، جس کا سہرا ممتاز معمار محترم سنان کے سر سجا۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 1550 میں رکھا گیا تھا، جبکہ اس کی تکمیل 1557 میں ہوئی، اور یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے۔ اس کا گنبد بہت دل نواز ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد بھی اس کے اطراف میں موجود ہیں۔ سلیمانیہ مسجد سے ملحق ایک کتب خانہ بھی موجود ہے، اور مختلف مخطوطات کا بڑا ذخیرہ یہاں پر محفوظ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے 1 لاکھ کے قریب کلمی نسخے یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے جو ہے وہ چلے، اور ترکی کے یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہم نے توپ کاپی کے اندر نہایت زوردار ناشتہ کیا۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی جو ہے وہ حیثیت شہرائے آفاق ہے، کیونکہ آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی یہاں موجود ہے الگ سے، جو اوقاف کہلاتا ہے، کیونکہ انگریز مورخ ولیم راجرز تاریخ دانوں کی ناانصافی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں خاص طور پر بیت الحکمت کا تذکرہ تو ضرور کیا، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات جو توپ کاپی میں موجود ہیں، وہ مشہور خطاطوں کے ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے ان کو عالمی شہرت اور مقام حاصل ہے۔ سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا، سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی، اور اسی سلطان احمد کی بنوائی ہوئی مسجد جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے، جس کو سلطان احمد نے اپنی وفات کے آخری سال میں مکمل کیا تھا۔ مصنف یہاں پر کہتے ہیں کہ میں جب بھی ترکی میں آتا ہوں تو حضرت ابو ایوب کے مزار پر حاضری ضرور دیتا ہوں، اسی لیے کہ ان کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں، جس میں سے پہلی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، جوش ایمانی تھا، اور حق گوئی جو ہے وہ تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کی روشنی میں فتح استنبول کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور میں آغاز ہو گیا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال بھی اسی دوران وبائی مرض کی وجہ سے ہوا۔
سو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ آج یہی مقبرہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو حکیم محمد سعید یہاں پر جو ہے وہ استنبول اور اس کی تاریخ کے بارے میں، اور پھر اسلام کی اشاعت اور مختلف مساجد کی جو ہے وہ تعمیر اور جو ہے فنون لطیفہ کے حوالے سے بھی اس بات کو بتاتے ہیں، اور انگریزوں کی جانب سے ہونے والی مختلف جو ہے وہ تحقیق جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ استنبول کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مکمل مشق آپ کے سامنے حل کریں گے۔